وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم انكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب احترام معززین سامعین کرام، ذی الحج کا مبارک مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کو ہمارے لیے مبارک فرمائے اور ان ایام میں اللہ جل شانہ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اللہ کے ہاں یہ ذی الحج کے پہلے 10 ایام ہیں، انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الفجر کی پہلی آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت کی اور تار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحج کے جو پہلی فجر ہوتی ہے چاند نظر آنے کے بعد، اس سے لے کر 10 ذی الحج تک اللہ جل شانہ ان کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی قسم اٹھاتا ہے، اس کا اور مقام ہوتا ہے۔ ایک انسان خاص ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اس کا اور مقام ہوتا ہے، اس کی قسم کی ویلیو اور ہوتی ہے۔ پھر ایک حافظ قرآن ہے، وہ قسم اٹھاتا ہے، اس کی قسم کی ویلیو تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ حافظ ہے۔ پھر ایک عالم دین قسم اٹھاتا ہے تو اس کی ویلیو اور بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ عالم دین ہو کے قسم اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے جس کو وہ کرنے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے ذی الحج کے ایام کی قسم اٹھائی ہے، کہا ہے مجھے قسم ہے اس فجر کے وقت کی جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کہا ولیال عشر، اس کی جو 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی قسم ہے مجھے، ذی الحج کی جو 10 راتیں ہیں اللہ ان کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی راتیں، ایک ایک رات اتنا اجر اور ثواب رکھتی ہے جیسے لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر کی رات عام دنوں میں نہیں آتی، عام مہینوں میں نہیں آتی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، پھر تاک رات ہوتی ہے، پھر اس کی تشخیص کوئی نہیں، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو، 29 کو، اس کی تشخیص کوئی نہیں کہ کون سی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قربان جاؤں اللہ نے ان راتوں کی قسم
اٹھا کر ان راتوں کو شرف بخش دیا، ان راتوں کو اعلیٰ کر دیا۔ کہا کہ مجھے اس ذی الحج کی جو راتیں ہیں ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی یہ راتیں بڑا مقام رکھتی ہیں، بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو جو چیز مقام والی ہے، مرتبے والی ہے، ان کو پھر ان راتوں کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا، ان راتوں کو عام راتوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا، عبادت کا اہتمام کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، ذکر اذکار تسبیح اور تحلیل کا اہتمام کیا جائے، صبح کے وقت تہجد کا اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ یہ ہر رات لیلۃ القدر والی رات والی فضیلت کی حامل ہے اور گری ہوئی ہیں، اور پتہ ہے کہ ہر رات ہے، یکم سے لے کر 10 تک۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے پہلے ولیال عشر 10 کی قسمیں اٹھائی، پھر دوبارہ قسم اٹھائی والشفع والوتر، کہ مجھے 9 ذی الحج کی اور 10 ذی الحج کی قسم ہے۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، طاق سے مراد 9 ذی الحج کا دن اور رات ہے، اور جفت سے مراد 10 ذی الحج کا دن اور 10 ذی الحج کی رات ہے۔ پہلے ولیال عشر ساری 10 کی قسمیں اٹھائی، پھر 10 میں سے بھی 2 کی دوبارہ قسم اٹھائی۔ معلوم ہوا یہ 10 کی 10 راتیں فضیلت کی حامل ہیں، لیکن ان 10 راتوں میں جو مقام 9 ذی الحج کا ہے اور جو مقام 10 ذی الحج کا ہے وہ پچھلی راتوں کا نہیں ہے، وہ پچھلی راتوں کا نہیں ہے۔ عام دنوں میں اللہ نے ان کو فضیلت بخش دی، ذی الحج کی 10 راتوں کو عام دنوں سے اعلیٰ فرما دیا قسم اٹھا کے، پھر قسم کا اعادہ فرمایا، دوبارہ قسم اٹھا کے 9 اور 10 ذی الحج کے دن کو اور ان کی راتوں کو اللہ نے اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اب یہ 2 دن 9 اور 10 ذی الحج یہ انتہائی مبارک دن ہیں، انتہائی مبارک دن ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام، جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانوں میں گزر گئی، اللہ جل شانہ نے جتنے ابراہیم علیہ السلام کو امتحانوں میں ڈالا، آپ سے پہلے کسی نبی کو اتنے امتحانات میں نہیں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو اتنی قربانیاں نہیں دینی پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم، آپ کو جو اللہ نے اپنا خلیل بتایا کہ تو میرا دوست ہے، اللہ نے جو دوستی لگائی ہے ابراہیم یہ کیسے لگائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھ سے جو قربانی مانگی میں نے دے دی، اللہ نے جو مجھ سے قربانی مانگی میں دینے کے لیے تیار ہو گیا، میں نے اف نہیں کی۔ اللہ نے مجھ سے مال مانگا، میں نے اپنا سارا مال مہمانوں کی مہمان نوازی میں خرچ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے جان مانگی، میں نے آگ پہ پیش کر دی۔ اللہ نے مجھ سے اولاد مانگی، میں نے اس کی قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پہ چھری چلا دی۔ اللہ نے اہل و عیال مانگے، میں نے بیاباں کے اندر، میں نے پہاڑوں کے درمیان صفا اور مروہ ایسی وادی تھی جہاں پہ کوئی آمد و رفت کوئی نہیں تھی، میں نے بیابان پہاڑوں میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے میں چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ سے قربانی مانگی میں نے اس قربانی دینے سے انکار نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کر دی، پھر اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ پچھلے جمعے کو ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا گیا کہ آپ کی قربانی ہے کہ والد کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، پہلے تبلیغ اپنے گھر سے شروع کی، اپنے ابا کو سمجھایا، جب ابا نہ مانے ابا نے نکال دیا، ابا نے گھر سے نکال دیا اور کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اگر تو پھر بھی باز نہیں آیا تجھے پتھر مار مار کے میں ہلاک کر دوں گا۔ جب بیٹے کو نکال دیا گیا، اب یہ نہیں ہے کہ بیٹا کہتا ہے میں تیرا کام کر لوں گا، میں ایسا کر دوں گا، نہیں، فرما بردار بیٹے کی طرح کہا قال سلام علیک
ابا جان آپ پہ سلامتی ہو، آپ میرے باپ ہیں، نکال دیں میں چلا جاؤں گا۔ قال سلام علیک، سلام کیا کہ آپ پہ سلامتی ہو، پھر کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، میرا رب بڑا پیارا رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، میں دعا کروں گا کہ میرا رب آپ کو بھی معاف فرما دے۔ یہ کافر باپ کے ساتھ معاملہ ہے، اور جو اپنے مسلمان باپ کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے، ہم اپنے مسلمان ماں کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کون سی ہم نے قربانی دی ہے۔ انہوں نے ہمیں انتہائی اخلاص سے پالا بڑا کر دیا، آج ہم جوانی کے عالم میں آ کے ہم کہتے ہیں ابا تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو پرانے زمانے کا بندہ ہے، ابا تو ایویں ہی گل کرتا ہے، تیرے تے عقل ہی کوئی نہیں، ماں کی تو بچہ بات سنتا ہی کوئی نہیں۔ باپ ذرا طاقتور ہوتا ہے نا، جلالی ہوتا ہے، باپ سے پھر بچے ڈرتے ہیں، نوجوان ڈرتے ہیں۔ آج کل تو وہ زمانہ بھی نہیں، چند گھر ہیں جہاں پہ نوجوان اپنے باپ سے ڈرتے ہیں۔ ماں کو تو ہم عام طور پہ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے، باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے قرآن نے تعلیم دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ موجود ہے، باپ نے کہا ہے کہ میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میرا رب بڑا پیارا رب ہے، میں ابا آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگوں گا، میرا رب آپ کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے اپنے باپ کے ساتھ پیش آنے کا۔ باپ مارے، باپ کوٹے، جو مرضی کہے، گالی دے، گالن گلوچ دے، جو مرضی کہے، اولاد کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ سر بھی اپنا اوپر کرے، اولاد کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ آنکھیں اوپر کرے، اولاد کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ ہوں ہاں کرے، اولاد کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ بکواسات کرے۔ اور میرا رب جو یہ کہتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اف، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ماں باپ کو اف نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا ہوں، یہ جو ہوں کرنا ہے نا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے ہم جو غصے میں یا کوئی بات ماں باپ کی اچھی نہیں لگتی، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ اس سے بھی منع فرما رہے کہ ایسا بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا۔ مسلمان ماں باپ ہوں تو پھر ان کا کیا مقام ہے، جنہوں نے پیار سے پالا، گود میں آپ کو کلمہ پڑھایا، دینی تعلیم تربیت کی، قرآن پاک کی تعلیم دی، معاشرے میں آپ اور ہم عزت سے جی رہے ہیں، اچھا پہننے کو لباس دیا، اچھی تعلیم اور تربیت کروائی، کھانے کو اچھا انتظام کیا۔ جب ہم پھر جوانی کے شباب کے عالم میں آئے پھر باپ کی قربانیوں کو بھول گئے۔ وہ باپ وہ درخت ہوتا ہے جو خود تو سارا دن دھوپ میں جلتا ہے، اپنے سارے بچوں کے لیے سائے کا سامان پیدا کرتا ہے۔ باپ ایسا درخت ہے سارا دن دھوپ برداشت کر رہا ہے، نیچے بیٹھنے والے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، ان کو سایہ مہیا کر رہا ہے۔ تو پیارو، کبھی بھی اپنے والدین کے سامنے سر نہ اٹھانا، آنکھ نہ اٹھانا، دل میں میل نہ لے کے آنا۔ خدا کی قسم یہ ایسا ظلم ہے کہ اللہ جل شانہ اس ظلم کے بدلے میں دنیا میں بھی ذلیل فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا جو عذاب اور سزا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں کیسی۔ دنیا میں بھی ایسا شخص ذلیل و رسوا ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، جو ان کی بات کو اگنور کر دیتا ہے، ان کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ پہلے وہ دنیا دیکھتی ہے یہ ماں باپ کا نافرمان ہے، دیکھو کیسے ذلیل ہو رہا ہے۔ جہاں بیٹھتا ہے، جس مجلس میں جائے گا، جس محفل میں جائے گا، ضلالت اس کا مقدر ہے، ضلالت اس کا مقدر بن کے اس کے پیچھے جائے گی۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، جن کے ہیں وہ جنت کا سامان سمجھو کہ یہ ہمارے لیے ہمارے پاس جنت کا سامان ہے۔ آپ کو کسی بلہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جاؤ گے وہاں پہ بھی دعا کرواؤ، لیکن جو ماں باپ آپ کے دل سے دعا دیں گے اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتی، اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اور بد دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی،
کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی۔ ادھر ماں باپ نے ہاتھ اٹھائے، خوش بختی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بچہ خوش بخت ہو جائے گا۔ بدبختی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بچے کے بخت تباہ اور برباد ہو جائیں گے، بچہ بدبخت ہو جائے گا، زمانے کا ناسور بن جائے گا، زمانے کے اندر کوئی عزت کوئی مقام اس کو نہیں ملے گا، ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ کافر باپ کو کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اپنے کافر باپ کو کہہ رہے ہیں ابا جان کوئی بات نہیں، آپ پہ تو سلامتی ہو نا، آپ میرے ابا جان ہیں، آپ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ میں اپنے رب سے بھی درخواست کروں گا، اپنے رب سے بھی دعا کروں گا کہ میرا رب آپ کو معاف فرما دے۔ آپ ذرا تھوڑے سے بڑے ہوئے، ظالم بادشاہ کا سامنا کرنا پڑا، تھوڑے سے بڑے ہوئے، ظالم بادشاہ کا سامنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے گن گاتے تھے، تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ لڑکا تو ہمارے خدا کو خدا نہیں کہتا، نمرود اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ تو اس کو یہ خبر نمرود تک پہنچ گئی کہ ایک نوجوان ہے، وہ مجھے خدا نہیں کہتا، وہ مجھے رب نہیں مانتا۔ پولیس بھیج دی، فوجی بھیج دیے کہ جاؤ ابراہیم کو پکڑ کے لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں حاضر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دربار میں حاضری دی، ویسے نہیں کیا جیسا کہ سارے خداؤں کو پوجتے تھے، پوجا پاٹھ، پاؤں میں پڑنا، ماتھا رگڑنا، کوئی دربار کا خیال نہیں رکھا۔ جا کے سامنے بادشاہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاں جی کیا بات ہے، کیوں بلایا مجھے؟ بادشاہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ تو مجھے خدا نہیں کہتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو نے ٹھیک سنا ہے، میں تجھے خدا نہیں مانتا، تو میرا رب نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ کا جو رب ہے اس کی کیا صفات ہیں، ان کی کوئی تعریف تو کرو جس کو آپ رب سمجھتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی۔ تیسرے پارے کا تیسرا رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ پہلی صفت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔ زندہ بھی میرا رب کرتا ہے، لوگوں کو موت بھی میرا رب دیتا ہے، میرے رب کے سوا کوئی زندگی نہیں دیتا، کوئی موت نہیں دیتا۔ وہ بے وقوف، اس کی سمجھدانی، اس کی عقل دانی کچھ نہیں تھی، کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک قیدی کو بلایا جس کے لیے سزا کا حکم جاری تھا کہ اس کو موت دے دی جائے، اس کو کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اور ایک قیدی جس کے لیے رہائی کے آرڈر ہو چکے تھے، کہا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دو، اس کو سولی پہ لٹکا دو۔ اور پھر کہا کہ دیکھو جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندگی دے دی، اور جس کو زندگی ملنی تھی اس کو میں نے موت دے دی، میں تو رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو زندگی اور موت کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری صفت اللہ کی بیان کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب سمجھتا ہے اپنے آپ کو، کہ تو کہتا ہے تیرا دعویٰ یہ ہے کہ میں رب ہوں، تو پھر اس رب کے نکالے ہوئے سورج کو تو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال، مشرق کی بجائے مغرب سے نکال اور مشرق میں اس کو غروب کر۔ فبہت الذی کفر، پھر مایوس ہو گیا، پھر مبہوت ہو گیا۔ اب یہ کام تو رب کا ہی ہے، سورج کو مشرق سے نکالنا اور مغرب میں غروب کرنا، جھوٹے رب کہاں سے ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر سر نیچے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی، اللہ نے فرشتوں پہ فخر فرمایا، فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، اگر نمرود یہ دعویٰ کر دیتا، اگر وہ جھوٹا خدا یہ دعویٰ کر دیتا ابراہیم سورج کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں اور اس کو مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، اگر تیرا رب کوئی اور ہے میرے علاوہ تو اس رب کو کہو کہ اس سورج کو مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کر دے۔ قربان جاؤں رب ذوالجلال کی دوستی پہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں، اگر وہ بادشاہ یہ دعویٰ کر دیتا تو میں رب ذوالجلال اپنے دوست کی یاری میں اس دن کے لیے سورج کو مغرب سے نکالتا اور مشرق میں غروب کر دیتا۔ یہ محبت جب انسان قربانی دیتا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیق میں بھی تبدیلی فرما دیتے ہیں، اپنی جو سنت ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو بھی تبدیل فرما
دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس عذاب سے نکلے، اس آزمائش سے کامیاب ہوئے، اب اور آزمائش شروع ہو گئی۔ تھوڑے سے بڑے تھے، لوگوں نے کہا کہ میلے پہ جانا ہے، میلے پہ جانا ہے۔ میلے پہ آپ جانے نہیں والے تھے، کیوں کہ نبی اللہ کی طرف بلاتا ہے، میلوں کی طرف نہیں بلاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلہ نہیں بنایا بلکہ بیت اللہ بنایا، مسجد کی تعمیر کی۔ مومن کا کام میلوں میں جانا نہیں ہے، مسجد کی تعمیر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا، اگر کسی دینی محفل میں ہم شریک ہوں، اگر 15-20 منٹ اوپر ہو جائیں گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں، کئی لوگ تو اشارہ کر دیتے ہیں حضرت ٹائم دیکھیں، کئی لوگ تو ایسے بدتمیز ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یار دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے مولوی صاحب نہیں بیٹھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت ٹائم ہو گیا۔ وہ قربان جاؤں ہماری اس قربانی پہ، یہ یہاں پہ بابا ساڑی والے دربار پہ میلہ لگتا ہے، میں نے دیکھا ہے 6 گھنٹے دھڑوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی دھوپ چھاؤں کا بندوبست کوئی نہیں، کوئی پانی کا بندوبست کوئی نہیں، ہر طریقے سے مشقت ہے، ہر طریقے سے بیٹھنے کا انتظام کوئی نہیں۔ ہم 6 گھنٹے ایسے پرسکون بیٹھے ہیں، کیوں جی داندوں کا میلہ جو دیکھ رہے ہیں، ہم میلہ دیکھنے کے لیے۔ مسلمان اور انبیاء جنہوں نے بیت اللہ بنایا، اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلایا، میلوں سے اعراض فرمایا۔ یہ میلے نمرود کے دور کی ایجادات ہیں، نمرود کی شایان شان کام تھے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو راستے میں ہی کہا کہ فقال انی سقیم فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ سورہ صافات ستاروں کو دیکھ کے فرمایا کہ نہیں میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا، تم چلے جاؤ۔ اور پھر جب آپ واپس ہونے لگے تو جو لوگ ساتھ تھے ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ، تمہارے خداؤں کے ساتھ میں کام کر لوں گا۔ وہ جو خدا تم گھر میں چھوڑ کے آئے ہو، جو بت خانے میں تم چھوڑ کے آئے ہو، نظر نیاز وہاں پہ رکھ کے آئے ہو، جب تم واپس آؤ گے تو تم دیکھنا تمہارے خداؤں کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، بتوں کے پاس بہترین کھانا بنا کے لوگ لے جاتے تھے اور بت خانے میں رکھ دیتے تھے، پھر وہاں سے تبرکاً کچھ کھاتے تھے اور پھر میلے میں جاتے تھے، میلے سے واپس آ کے وہ کھانا اٹھاتے تھے اور سارے لوگ کھاتے تھے۔ تو وہ کھانا رکھ کے جب چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام تو راستے سے واپس آ گئے ہیں، واپس آ کے کلہاڑا لیا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پورا بازو کاٹ دیا، کسی کو لنگڑا کر دیا، کسی کو اونھے منہ پھینک دیا اور کسی کے اوپر غلاظت ڈال دی، اس کو کیچڑ میں پھینک دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو دیکھا یہ کیا ہو گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ پھر چند نوجوان کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم میلے میں جاؤ، تمہارے خداؤں کا میں حال بناتا ہوں، تم آ کے دیکھنا پھر کیا ان کا حال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، نوجوان ہے وہ، نوجوان آدمی کا کام ہوتا ہے تبدیلی لے کے آنا۔ بوڑھے تو برکت کے لیے ہوتے ہیں، بوڑھے برکت کے لیے ہوتے ہیں، نوجوان کو چاہیے کہ دین میں آگے بڑھے، قربانیاں پیش کرے، مال جان اور وقت پیش کرے، آگے ہو کے چیزوں کو سنبھالے، جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو خود برداشت کرے تاکہ بوڑھوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آپ نوجوانی کے عالم میں تھے، نوجوان تھے، انہوں نے کہا اچھا تو پھر اس کو بلاؤ لوگوں کے سامنے، اعین الناس، تاکہ لوگ دیکھیں، لعلہم یشہدون، ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، پوچھا کہ یہ کام تمہارا ہے، یہ تم نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال بل فعل کبیرہم، بلکہ یہ جو بڑا ہے نا، یہ بڑا بت جس کے کاندھے پہ آپ نے کلاڑا رکھ دیا، فرمایا اس سے پوچھو نا، اس کے کام ہے یہ، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتا ہے تو اس خدا سے پوچھو، یہ بت اگر بات کرتا ہے تو اس سے پوچھو۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، سب نے اپنے جی میں سوچا یار بے وقوف تو ہم ہیں، ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں، ابراہیم کہتا اپنے خداؤں سے پوچھو، اب ہمارے خدا تو بولتے نہیں ہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر کہنے لگے، سر جھکا لیے، شرمندگی کی وجہ سے سب نے سر جھکائے اور کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھا لی بات، پھر فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، پھر ان کو خدا کیوں مانتے ہو
جب یہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، یہ خود بول نہیں سکتے، تمہیں طریقہ مسئلہ بن گیا، تمہیں بتا نہیں سکتے بھائی تم ایسے ایسے کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تم اپنی حاجت ان کے سامنے پیش کرو، رونا دھونا ان کے سامنے آ کے پیش کرو، یہ سن نہیں سکتے، یہ تمہیں کسی چیز کا نفع نہیں کر سکتے، کسی چیز میں ان نقصان نہیں کر سکتے۔ جب یہ نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں، بولتے نہیں، سنتے نہیں، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، جو ہٹ درم ہوتے ہیں نا، ضد، اناد، بغض، حسد، کینہ، جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگائی ہوتی ہے، قرآن بھی اثر نہیں کرتا ان کے اوپر، نبی کا فرمان بھی اثر نہیں کرتا، وہ اپنی ضد پہ ڈٹے ہوتے ہیں۔ وہ ڈٹے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ بھائی قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو۔ معذرت کے ساتھ پہلے بتا رہا ہوں 5-7 منٹ آج اوپر ہو جائیں گے، یہ اگلا امتحان پورا کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بات کی کیا؟ اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو، ابراہیم کو پکڑو اور اس کو آگ میں ڈالو، یہ جب تک مرے گا نہیں، یہ جلے گا نہیں، جب تک جو ہے ہمارے خداؤں کی مدد نہیں ہوگی، ہمارے خداؤں کا کوئی اچھا نظام نہیں ہوگا، یہ تو نقصان ہی کرتا رہے گا۔ اب ان کے کہنے پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے چوغا تیار کیا گیا، بہت بڑی آگ، اتنی بڑی آگ کہ اگر 300 میل کے فاصلے پہ بھی کوئی پرندہ جاتا وہ بھی جل کے اس میں بھن کے راکھ ہو جاتا، وہ بھی جل کے راکھ ہو جایا کرتا، اتنی بڑی آگ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ پھینکنے کون جائے؟ اس کے تو قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ تو شیطان آیا، شیطان نے آ کے اس دن غلیل قسم کی ایک ایجاد کی جس کو منجنیق کہتے ہیں، غلیل قسم کی منجنیق بنوا کے کہا کہ ابراہیم کو اس میں ڈالو، پکڑ کے پیچھے کھینچو اور پھر پھینک دو، تم یہیں رہو گے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے جائیں گے۔ تو شیطان کے کہنے پہ انہوں نے ایک منجنیق بنائی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا بندوبست کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، اگر ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے نا تو پھر آگ گلستان بن ہی جایا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں پھینکنا چاہا، پکڑ کے جب چھوڑ دیا، آپ راستے میں تھے، اب فرشتوں کا نظام متحرک ہوا۔ فرشتوں نے کہا، جبرائیل نے کہا اللہ تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اللہ نے فرمایا پھر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو جا کے۔ جبرائیل آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سلام کیا اور کہا ابراہیم آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ ہمیں حکم کر دیں میں اپنا ایک پر مارتا ہوں آگ کے اوپر، یہ ساری آگ پلٹ کے ان کافروں پہ چلی جائے گی، میں اس کو بجھا سکتا ہوں، میں اس کو اڑا سکتا ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا ہاں ٹھیک ہے مدد آ گئی۔ ہم تو تھوڑے سے پیسے کہتے ہیں جی اللہ کی مدد آ گئی، جی اللہ کی مدد تھی یہ مدد یہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ آ جائے۔ اب فرشتوں کا بھی واسطہ نہیں، ہم کہتے ہیں سیڑھی لگا کے چڑھو، سیڑھی تو اللہ نے بھیج دی ہے، فرشتے کو بھیجا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال سنے غور سے، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبرائیل یہ بتا خود آیا یا رب ذوالجلال نے تجھے بھیجا ہے؟ عرض کی اے ابراہیم میں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا نہیں ہے، پوچھ کے میں آیا ہوں کہ میں چلا جاؤں مدد کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ چلے جاؤ اگر ابراہیم کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کو بھی پتہ ہے کہ میرا دوست کیسا ہے، دوست کو دوست پہ اعتماد ہوتا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جبرائیل مجھے مدد واقعی چاہیے لیکن تیری مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو اگر میرا جلنا منظور ہے تو مجھے بھی یہی منظور ہے، تو جا۔ اب میکائیل آیا، میکائیل علیہ السلام آئے، دوسرا فرشتہ مقرب فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ بارشوں کا نظام میرے ہاتھ میں، ابراہیم پانی میرے ہاتھ میں، آپ حکم کریں میں ابھی پانی پھینکتا ہوں آگ ختم ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا وہی سوال، اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا کہ نہیں، اجازت لے کے آئے۔ فرمایا کہ پھر مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ سارے فرشتوں کو انکار کیا، جیسے ہی آپ آگ تک پہنچے ہیں
پھر اللہ نے واسطے ختم کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی واسطے ختم کر دیے کہ مجھے ڈائریکٹ اللہ کی مدد چاہیے، اللہ نے بھی پھر واسطے ختم کیے، براہ راست حکم دیا اس مخلوق کو، آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو یکدم ٹھنڈ سی لگنے لگی، فوراً اللہ نے فرمایا وسلامہ، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو، میرے ابراہیم کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا کہ ابراہیم زندگی کے سب سے بہترین ایام تو بتاؤ کون سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام عرض کیا کرتے تھے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے سب سے بہترین زندگی کے ایام وہ 40 دن ہیں جو میں آگ میں رہا ہوں۔ روزانہ میرا اللہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا ابراہیم کیا حال ہے، خیریت تو ہے، خوش تو ہو؟ تو اور میرے لیے جنت کے لباس روزانہ نیا جنت سے جوڑا آتا تھا، جنت کی پوشاکیں، جنت کے میوے۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود ہیں اور اوپر کھڑے ہوئے نمرود وہ دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم، اور دل میں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا رب تو واقعی بڑا اچھا ہے، یہ تو آگ میں بیٹھ کے، وہ اپنے محل کی چوٹی پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ وہ تو آگ میں بھی بیٹھ کے ایسے پوشاک پہن کے بیٹھا ہے اور جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ تو دوستو، جب ہم اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہمارے لیے راستے بنا دیں گے، ہمیں مشکل نظر آ رہا ہوگا لیکن اللہ اس میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ بس اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اللہ پہ توکل اور اللہ پہ بھروسہ ایسے رکھنا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، براہ راست۔ اب فرشتوں کی مدد اگر ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آ جائے ہم تو کہیں گے جی بالکل جلدی کر بھائی جلدی کر، ہم نے کتنا بڑا عمل کیا ہے، آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ قربانی ہم اتنی دے بھی نہیں سکتے، اللہ ہم سے لیتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ایک صورت پیدا فرما دیتے ہیں قربانی کی۔ مسلمان کو چاہیے کہ ہر لحظہ ہر لمحہ شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، رزق کمانا ہے حلال کی رعایت کرے، محنت مزدوری کر رہا ہے تو اپنے وقت کی رعایت کرے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس وقت کے پیسے لیتا ہوں، اس وقت کو صحیح معنی میں استعمال کرے تاکہ اس کی مزدوری حلال ہو۔ تاجر ہے اپنی تجارت میں سچائی پیدا کرے، ضروری جھوٹ بولنا ہے، گاہک کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کتنے کا سودا لے کے آئے ہو، ایسے ہی جھوٹ بول کے سودا بیچنے کے لیے اتنے دماغ وارد میں کدھر بھی نہیں ہویا، حالانکہ واد نفع ہوتا ہے بیچ میں۔ تو خدا را اپنا دامن سچائی کے ساتھ رکھو، جھوٹ سے پاک رکھو۔ آج ہی بات ہو رہی تھی کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ کئی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے جس کی تعفن سے، جس کی بدبو سے، جس کی سمیل سے وہ فرشتہ دور چلا جاتا ہے رحمت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما دے۔